حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری اشرا میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی زوجہ مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی۔ اعتکاف کے دوران بندہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں رہتا ہے، فضول اور لا یعنی باتوں سے بچا رہتا ہے۔ اسے تہجد، شب بیداری، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و ذکار کے اہتمام کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اعتکاف اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اور جہنم کے درمیان بہت بڑی دوری حائل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ ہر خندق زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کی بقدر چوڑی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے واہلانہ محبت اور عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے در پر 10 دن اور 10 راتیں پڑا رہتا ہے اور اپنی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مغفرت کی قوی امید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری اشرا کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔